21 دنوں کی بات ہے، ناممکن کام بھی 21 دنوں میں ممکن بن جائے گا، ایگریمنٹ کے ساتھ، شرطیہ علاج۔ بس آپ نے سورہ توبہ کی 2 آیات کو پڑھنا ہے ایک خاص طریقے سے، اور اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے خلاف کوئی دشمن سازش کر رہا ہے، اس کے خلاف کریں، دشمن کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناجائز میں نہیں کرنا ہے، جلالی عمل ہے یہ۔ آپ کو ایسی جگہ سے مال آئے گا، کوئی آ کے دے گا، کوئی ذریعہ بنے گا آپ کے لیے۔ خود آزما کر دیکھیں نا، 21 زندگی میں جب بھی کوئی مقصد ہو، یعنی آیت کریمہ اور سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، ان آپ کو جب بھی کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے جو آپ کے خیال میں بالکل ناممکن ہو، ایک بار آیت کریمہ اور سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، وہ ظاہر ہے کہ آیت کریمہ کا اپنا جو وظیفہ ہے اس کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ اس سے تمام حاجات پوری ہو جاتی ہیں۔ آپ جس مقصد کے لیے بھی آیت کریمہ کو پڑھیں گے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انشاءاللہ العزیز جس طرح حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے مچھلی کے پیٹ کی اندھیروں سے، پریشانیوں سے نجات عطا فرمائی، اسی کلمہ کی برکت سے انشاءاللہ جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو غموں کی مچھلی سے نجات عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ اسی طرح ہم مسلمانوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اسی طرح جو آج میں جو آپ کو یقین کریں ایسا وظیفہ دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ العزیز آپ کو اس کے بعد کسی بھی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اگر ایمان و یقین کے ساتھ آپ نے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ میری بات یاد رکھیں، آپ کو کسی بھی دوسرے وظیفے کی ضرورت کسی بھی مقصد کے لیے ہو، آپ کو کبھی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ، کیونکہ اس وظیفے سے آپ کے تمام مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ جس مقصد کے لیے میں زندگی میں جب بھی کوئی مقصد ہو، یعنی آیت کریمہ اور سورہ توبہ کی جو آخری 2 آیات ہیں، ان دونوں کا وظیفہ یہ ایسا تیر بہدف علاج ہے سب پریشانیوں کا، مشکلات کا، تکالیف کا۔ انشاءاللہ العزیز سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس وظیفے سے۔ آپ کو جب بھی کوئی ایسی مشکل پیش آ جائے جو آپ کے خیال میں بالکل ناممکن ہو، ایک بار آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایسا کام ڈھونڈیں کہ آپ کے خیال میں بالکل ناممکن ہو، اس کا کوئی امکان ہی نہیں کہ آپ کی زندگی میں ہو جائے گا، اور پھر یہ وظیفہ شروع کریں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ کس طرح پورا ہوتا ہے۔ 21 دنوں کی بات ہے، ناممکن کام بھی 21 دنوں میں ممکن بن جائے گا، ایگریمنٹ کے ساتھ، شرطیہ علاج، اور وظیفہ بھی اتنا مشکل نہیں۔ بس آپ نے سورہ توبہ کی 2 آیات کو پڑھنا ہے ایک خاص طریقے سے، اور اسی طرح آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو پڑھنا ہے ایک خاص طریقے سے، اور ساتھ درود شریف پڑھنا ہے۔ بس انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے تمام مشکلات، آپ کو خواہ مال کی ضرورت ہو، آپ غربت کی پریشانی میں مبتلا ہو، آپ کی غربت انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ظاہری باطنی غنا عطا فرمائے گا۔ غنا اصل چیز ہے۔ دیکھو بعض انسان جو ہوتے ہیں امیر ہوتے ہیں، غنی نہیں ہوتے، وہ صرف امیر ہوتے ہیں، مال تو اس کے پاس بہت زیادہ ہوتے ہیں، لیکن وہ مال کے چوکیدار ہوتے ہیں، بس وہ دوسروں کے لیے رہ جاتے ہیں، پھر اور مزے اڑاتے ہیں اس پہ۔ یہ مال کے چوکیدار ہیں، یہ مالدار نہیں ہیں، یہ غنی نہیں ہیں۔ ایک ہوتے ہیں غنی صحیح مالدار، وہ ہوتے ہیں جو
اللہ تعالیٰ نے اس کو مال بھی دیا اور دل بھی دیا، سخاوت بھی دی۔ وہ اپنے اوپر بھی خرچ کرتا ہے جائز حدود میں، اپنے بچوں پر بھی خرچ کرتا ہے، مساکین پر بھی خرچ کرتا ہے، مساجد پر بھی خرچ کرتا ہے، مدارس پر بھی خرچ کرتا ہے۔ جہاں بھی اچھے اور نیک کاموں میں خرچ کی ضرورت پڑے وہ سخاوت سے کام لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مالدار اور غنی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مال کا چوکیدار نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر حقیقی مالدار اور غنی بنا دے سخاوت کے ساتھ۔ تو انشاءاللہ العزیز آپ اگر غنی بننا چاہتے ہیں، سخاوت کے ساتھ مالدار بننا چاہتے ہیں، 21 دنوں میں انشاءاللہ مالدار بنیں گے۔ آپ کو ایسی جگہ سے مال آئے گا، کوئی آ کے دے گا، کوئی ذریعہ بنے گا آپ کے لیے۔ خود آزما کر دیکھیں نا، 21 دن کی بات ہے اور کیا ہے۔ آپ کو یقین نہیں آ رہا تو آزما کر دیکھیں۔ آپ کے خلاف کوئی دشمن سازش کر رہا ہے، اس کے خلاف کریں، اگر واقعی وہ نہ حق پر ہو، آپ حق پر ہیں تو 21 دن یہ علاج کریں، یہ وظیفہ پڑھیں، انشاءاللہ العزیز دشمن کو تباہ و برباد ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے۔ لیکن ناجائز میں نہیں کرنا ہے، بہت جلالی عمل ہے یہ۔ اسی طرح آپ کو کاروبار آپ کا دن بدن بگڑتا جا رہا ہے اور اس میں ترقی نہیں ہو رہی، نقصانات ہو رہے ہیں، یہ شروع کریں، 21 دنوں میں انشاءاللہ آپ کا کاروبار ادھر سے ادھر چلا جائے گا انشاءاللہ۔ آپ کے رشتوں کا مسئلہ ہے، یعنی میرا مقصد یہ ہے کہ یہ وظیفہ اسپیشل تمام کاموں کے لیے ہے، یہ کسی خاص حاجت کے لیے نہیں۔ آپ کے دل میں جو بھی خیال ہو، آپ کے دل میں جو بھی خواہش جائز ہو اور پریشانی ہو وہ ختم ہو جائے گی اس سے۔ جس مقصد کے لیے بھی کریں گے، رشتوں کے لیے کریں گے انشاءاللہ، رشتے، آپ کا اولاد نافرمان ہے اس کے لیے کریں گے، دعا کریں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا اولاد آپ کا تابع فرمان، آپ کا فرمان بردار بن جائے گا، پھر آپ جو کہیں گے وہی کرے گا انشاءاللہ۔ تو وظیفہ شروع کرتے ہیں۔ وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ کسی بھی وقت، لیکن اگر تہجد کے وقت ہو تو بھائی میں آپ کو سفارش کرتا ہوں کہ تجویز کرتا ہوں کہ تہجد کے وقت میں کریں تو بہت ہی پر اثر، بہت زیادہ اثرات اس کے بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ تہجد کے وقت ویسے ہی اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر اس کا اللہ تعالیٰ کی خاص تجلی ہوتی ہے اور فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگے، کون ہے جو مجھ سے معافی مانگے میں معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے حاجت طلب کرے میں اس کی حاجت پوری کروں۔ تو بھئی وہ تو ایسا وقت ہے کہ قبولیت کا وقت ہے۔ تہجد کے وقت ہو تو بہت ہی بہتر ہے۔ آپ تہجد کی جتنا آپ کی مرضی آپ نماز پڑھ لیں، اس کے بعد اگر دن کو کرنا چاہتے ہیں تو دن کو کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ تہجد کے وقت، تو تہجد کے وقت ہو یا دوسرے وقت میں، تو آپ نے باوضو بیٹھ کر باوضو 2 رکعت نفل صلاۃ حاجت کی پڑھنی ہے، اور اس کے بعد دیکھو خوب ترتیب یاد رکھیں، پہلے آپ نے ایک بار درود شریف، جو بھی درود، مختصر درود کیوں نہ ہو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا درود ابراہیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اور اگر دوسرا بھی اس کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بہتر، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، یعنی آپ کی مرضی، آپ جو بھی درود پڑھنا چاہیں، پہلے ایک بار درود شریف، پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پہلی مرتبہ آپ نے اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنی ہے،
پھر دوسری بار نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ایک بار ہوا، پھر درود شریف پڑھیں اور پھر اسی ترتیب کے ساتھ پہلے درود شریف، پھر سورہ توبہ کی 2 آیات، پھر ایک مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور 313 بار اسی ترتیب سے پڑھیں، لیکن آخر میں ایک بار درود شریف پھر پڑھیں. ترتیب یاد ہو گئی؟ سب سے پہلے درود جو بھی آپ پڑھنا چاہیں، پھر سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، اس کے بعد آیت کریمہ، اور اس کے بعد پھر درود شریف، پھر اسی ترتیب سے. لیکن آخر میں جب 313 بار پورا ہو جائیں تو آخر میں ایک بار درود شریف پھر پڑھیں، اور پھر گڑ گڑا کر خوب دل سے دعائیں مانگیں اپنی حاجت کے لیے. آپ کا جو بھی مقصد ہو، آپ جس حاجت کے لیے پڑھنا چاہیں پڑھیں، اس کے بعد انشاءاللہ وہ دعا کریں. 21 دن میں مکمل آپ کے ناممکن کام جو ہے وہ بھی ممکن بن جائیں گے، گارنٹی کے ساتھ. آپ خود ایک بار آزما کر دیکھیں، لیکن یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. اور ایک مرتبہ جس طرح میں اکثر آپ کو کہتا رہتا ہوں، دوبارہ کہتا ہوں، پہلے سب الفاظ کو ٹھیک کریں. سورہ توبہ کی جو 2 آیات ہیں اس کے الفاظ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہوگا، آیت کریمہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہوگا، درود شریف کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھیں. انشاءاللہ اس کے اثرات دیکھیں. تمام مشکلات، اور جس مشکل کے لیے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ تیر بہدف بہت جلدی 21 دنوں کے اندر انشاءاللہ ہو سکتا ہے پہلے ہی دن آپ کی مراد پوری ہو جائے، ورنہ دوسری دن، ورنہ تیسری، ورنہ 21 دن میں مکمل انشاءاللہ یقینی بات ہے کہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ تمام مشکلات مسلمانوں کے دور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ترقی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عزت دے، خوشیاں اور عافیت عنایت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.